بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں، ستائشیں، بڑائیاں، عزتیں، عظمتیں، رفتیں اسی کے لائق جو جسے چاہے عزتوں کے جھولے جھلا دے، جسے چاہے در در سے دور دور کروا دے، جسے چاہے اپنوں سے پٹوا دے، جسے چاہے غیروں سے پلوا دے۔ سب نیچے اور وہ اونچا ہے، سب محکوم اور وہ حاکم ہے، سب مرزوق اور وہ رازق ہے، سب مخلوق اور وہ خالق ہے، سب ساجد اور وہ اکیلا مسجود ہے، سب عابد اور وہ اکیلا معبود ہے، سب طالب اور وہ مطلوب ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس پر جس کی تعلیم نے غریبی و میری، جوانی و پیری، امن و جنگ، آس اور یاس، رنج و راحت، حزن و مسرت میں رہنمائی فرمائی۔ حضرات، مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ اس وقت میرے سامنے عام لوگ، عوامی مجمع موجود نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو توحید کے پرستار، سنت کے طلبگار، صحابہ کے حبدار، اہل بیت کے جانثار ہیں، جو شرک و بدعت سے بیزار ہیں، شرافت کے علمبردار ہیں، امت مسلمہ کے غمخوار ہیں۔ مجھے یہ پورا یقین ہے۔ اس لیے لمبی چوڑی اور ڈیٹیل کی گفتگو نہیں، نہ جانے کیوں اتنی پاکیزہ محفل میں، جس کا میں نے اظہار کیا ہے اسی لیے کیا، اتنی پاکیزہ محفل میں نہ جانے کیوں میرے اعصاب پر ایک ڈاکو سوار ہے، اور وہ بار بار مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میری بھی سیرت بیان کر، مولوی میری بھی سیرت بیان کر۔ نیکوں کی کرتا ہے، حاجیوں کی، نمازیوں کی کرتا ہے، دین کی آبیاری کرنے والوں کی باتیں کرتا ہے۔ میں اگرچہ ڈاکو تھا، میری بھی بات کر۔ تو معذرت کے ساتھ اتنے پاکیزہ محفل میں آج ایک ڈاکو کی سیرت بیان کروں گا۔ ڈاکو کون ہے؟ پنجاب کا اول نمبر ڈاکو۔ اس کے قافلے اور جتھے کا جس علاقے میں ایک چکر ہو جاتا، نیندیں حرام ہو جاتی۔ کئی سہاگنوں کے سہاگ لٹ گئے، اور معصوم بچوں کو شفقت پدری سے کھینچ کر یتیمی کی گود میں بٹھا دیا کرتا تھا۔ حالت یہ ہو گئی، کوئی اور بھی اگر اس کا نام لیتا، آ کے کسی علاقے کے چوک میں کھڑا ہو جاتا، لوگ اپنی پونجی زیورات ہتھیلیوں پہ رکھ کے آ کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے۔ آج کی بات نہیں، مسلم حکومت کی بات نہیں، میں انگریز کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، جس کا پورا کنٹرول ہوا کرتا تھا، مگر لوگ کہنے پہ مجبور تھے، دنے راج فرنگی دا تے راتی راج ملنگی دا۔ میں اس ملنگی ڈاکو کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ جس دن اسے صبح پھانسی ہونی تھی، افسران نے مجھے بتایا کہ صبح تیاری کر لو، تمہیں پھانسی چڑھایا جائے گا۔
تو اس کا ایک دوست قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، وہ اسے کہنے لگا اٹھو مردارا علی بھی قرآن ہی پڑھی جانا، چھڈ اٹھ تیاری کر موت نال۔ سننے والے نے غصہ کیا، اس نے کہا ملنگی اتنا شفاق اتنا ظالم تو ہم تمہیں سمجھتے ہی تھے، اتنا نہیں سمجھتے تھے قرآن مجید جیسی چیز کی مسلمان ہو کے بے ادبی کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں قرآن مجید کی بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ میں نے اپنے دوست کو ایک معاملے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یاد دہانی کروائی ہے، توہین کا تصور نہیں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اب وہ بتا رہا ہے کہ جن جنگلات میں علاقہ غیر میں ہم رہ رہے تھے، ہمارے مخبر نے ہمیں بتایا کہ پولیس کی گاردیں آ رہی ہیں۔ یہ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا پولیس کی گاردیں آ رہی ہیں، ہمارے مخبر نے بتا دیا ہے، اٹھو بھاگو اور مصروف کہیں محفوظ جگہ پہ چلے جائیں۔ تو اس نے کہا تھا نہیں میں یہ پارہ پڑھ رہا ہوں، میں یہ پورا کر لوں تب جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ میں اسے کہتا رہا کہ پولیس قریب آ گئی ہے، یا پھر پھانسی کا پھندا ہوگا یا ان کی گولیاں ہوں گی، تو محفوظ مقام پہ نکل جاتے ہیں۔ اس طرح بزدلوں کی طرح نہ مریں کہ یہ چوڑے چماڑ ہمیں پھانسیوں پہ لٹکاندے پھریں۔ اس نے ضد کی کہ میں جب تک پارا پورا نہیں ہوں گا نہیں اٹھوں گا۔ میں نے سوچا اب ایک راستہ ہے اسے چھوڑ کے چلے جانے کا، دشمن کے ہتھے چڑھا جانے کا، ایک ہے اس کے ساتھ مرنے کا۔ اب میں فیصلہ کر رہا تھا کہ اس کو چھوڑ کے جانا ہے یا اس کے ساتھ مرنا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا جو قرآن سے دوستی نہیں چھوڑتا اس دوست کے ساتھ مرنا چاہیے۔ میں نے اسے وہ یاد کروایا ہے۔ اے میرے علماء کی جماعت، آپ کو بھی میں یہی یاد کروانا چاہتا ہوں، جب پیدا ہوئے حلف دیا، جب عہدہ لیا حلف دیا۔ غصہ نہ کریا جے کٹے آنگنا کو پٹھے بہائے تھے اور مگر ٹور پہ، یہ انسانیت نہیں۔ وہ دولت کی بات ہو، وہ عہدے کی بات ہو، وہ شہرت کی بات ہو، مسجد کی خطابت کی بات ہو، اس کی صدارت کی بات ہو، کسی بھی منصب کی بات ہو، میں پھر آگے بھی اگر انالیسز اور آپریشن کروں، وہ کوئی ایک بات ہوگی جس سٹیج مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سٹیج پہ آپ ہیں، یہاں کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا؟ کوئی توحید کا جانسا دے وہ موجود ہے، ختم نبوت کا نام لے آپ کے پاس موجود ہے، عظمت صحابہ کا نام لے آپ کے پاس موجود ہے، جہاد کا نام لے آپ کے پاس موجود ہے، اصلاح معاشرہ کا نام لے آپ کے پاس موجود ہے، اولیاء کی محبت کا تذکرہ کرے آپ کے پاس موجود ہے، حق کے اظہار کی بات کرے آپ کے پاس موجود ہے، باطل سے مقابلے کی بات کرے آپ کے پاس موجود ہے۔ وہ کون سا شعبہ ہے، سماجی ہو، سیاسی ہو، رفاہی ہو، جو آپ کے پاس موجود نہیں؟ جب آپ کے پاس موجود ہے تو میرا سوال ہے پھر کسی دے پٹھے والوں ویکھن دا فائدہ کی؟ میں نے فرنگی کی بات اس لیے آپ کو بنا سنائی ہے، مسجد میں بیٹھ کے ایک ڈاکو کی سیرت۔ اگر ایک ڈاکو اس طرح دوستانہ اور حلف نبھا سکتا ہے، ممبر رسول پہ کھڑے ہونے والا مولوی کیوں نہیں نبھا سکتا؟ پہلی صف میں کھڑا ہونے والا حاجی کیوں نہیں نبھا سکتا؟ مسجد کا خادم کیوں نہیں نبھا سکتا؟ ہر بات سے انسان سبق سیکھتا ہے، ہر عمل سے انسان سبق سیکھتا ہے۔ برائی ہو رہی ہو اس سے بھی صبر آتا ہے کہ اس میں یہ نقصان ہے، اچھائی ہو رہی ہو تو اس سے بھی سبق ملتا ہے اس میں یہ اچھائی ہے۔ ہم 10 سال 8 سال 20 سال جماعت کے ساتھ کام کرتے ہوئے، جب ہمیں ہماری اولاد یا ہم خود اگر ینگ ہیں تو یہ جوانی کی ایک جہاں بے شمار اچھائیاں ہیں ایک برائی بھی ہے۔ یہ لائی لگ بڑی ہوتی ہے، جوانی لائی لگ بڑی ہوتی ہے، بھئی جنہیں لایا گلی اور نال ہی ٹور چلی۔
یہ تنظیموں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے ملک کی لیڈر بھی ایسے آ گئے ہیں، نہ انہیں جھوٹ سے شرم ہے نہ یو ٹرن سے شرم ہے، میں نے پہلے کیا کہا تھا اب کیا کہا ہے، نہ یہ شرم ہے۔ جب وہ روئے توئے کر کے باتیں کرتے ہیں تو ہماری نسلیں بھی پھر روئے توئے کر کے باتیں کرتے ہیں، تمیز ختم ہو گئی۔ وہ ابو جی والا دور چلا گیا، امی جی والا دور چلا گیا، بیبے جی والا دور چلا گیا، اب موم والا اور پاپ والا اور پاپا والا سارا دور ستیہ ناش ہو گیا۔ ہم بھی اسی روش میں بہہ رہے ہیں۔ ہم طوفانوں کے ساتھ بہنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو طوفانوں کا رخ موڑنے کے لیے آئے تھے۔ ذرا اپنے اسلاف کی سیرت اور ان کے کردار کی طرف تو دیکھیے۔ تو میں اپنی بات کو یہاں سمیٹتے ہوئے چونکہ نئے منصب ملے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ویسے میری تو کھوپڑی بچپن سے کئی واقعات ایسے آئے ہیں، بچپن سے ایسی ہے، میں سمجھتا ہوں منصب نہیں، نیکی کریں گے ثواب ملے گا، منصب ہے نیکی نہ کریں گے ثواب نہیں ملے گا، کیا فائدہ۔ مگر اب میں یہ سمجھا ہوں کہ تجربے کے ساتھ ساتھ پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ، تجربے کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہے عہدہ نہیں، کام جتنا کرے گا ثواب ملے گا، عہدہ ہے کام نہیں کرے گا تو یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا عذاب ملے گا، کیوں اس نے اپنے عہدے کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ انہیں میں مسیطے اندر آیا نا، ساڈے اول ویلے دے ساتھی نے دوست یوتھ فورس دے اعجاز گھمن صاحب اوتھے بیٹھے ایک کوئی گل آدھا میرے نال کیتی نے، تو میں پہ میں وہی سنا کے نا تے آکھاں السلام علیکم اور کوئی گل نہیں۔ منو آدھے نے بٹ صاحب ساڈا تے حال ہو گیا ہے، گڈی چ بیٹھے ہیں نا 3-4 بندے، ڈرائیور چلانا ہے پیا، وہ آدھا فیصل آباد ادھروں نہیں جانا، وہ آدھا نہیں ادھروں صحیح جی ادھروں جانا ہے۔ ڈرائیور روز آتا جانا، انہوں پتا کدھروں جانا کدھروں آنا ہے، انہیں اپنی مرضی نال آخیا نہیں یہی ٹھیک ہے، حالی میں پرسوں آیا ہوں، آدھا منو پھر اتنے ہی لا دے، ساڈا یہ حساب ہوا ہے۔ جب واقعہ رونما ہوا قلعہ لکشمن سنگھ والا، تب سے پہلے سے لے کر امیر صاحب اور اس سے پہلے سے بھی میں کی بات کرتا ہوں، چل رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اسی پیچھے کوئی ستے اکھاں مال کے آنے دھیان نال چلاؤ، کوئی آندا ٹوئے ٹبے کیوں نے، کوئی آندا ہولی کیوں پہ جاندے ہو، کوئی آندا تیز ٹرو، پیچھے بیٹھے ہیں پتہ سانو کھیدا بھی نہیں۔ تو جڑے اگے بیٹھے نے انہیں سالاں دے تجربے کار روز دے روٹ دے جدھر چلاندے نے پہ سانو انشراح نال ساتھ دینا چاہیے۔ اینی گفتگو یہ جی میں نہ ٹھڈ چ بحال ہونا تو اللہ تمہیں 100 150 سال دیاں عمرہ دے تو انشاءاللہ ناکامی تمہیں کوئی نہیں ہوندی۔ ایک بند خیر تے تھوڑا جہا اینا گلاں تے ایمان رکھ کے مضبوطی نال اگلے بند تے تھوڑا جہا توجہ کر لو تو انشاءاللہ میں پاویں جیوندا ہے پاویں فوت ہویا منو دعاواں ضرور دیو گے بھی گل پکی دس گیا۔ آندا ہے بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، فائدہ تو سارے ہوئے جہے ناظم تے امیر بنے نا ہلکیاں دے، یہ ذرا دھیان نال پاویں دیکھ لینا تے روز ان پڑھتے رہن تے جذبے چاہتے پھر نہیں سوندے انشاءاللہ، پھر میدان عمل ہی رہن دے۔ بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنج گہر کس کو ملا ہے، بے خون کے پیے لقمہ تر کس کو ملا ہے، بے جور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے، بے کاوش جاں علم و ہنر کس کو ملا ہے۔ وہ جو رتبہ والا کے سزاوار ہوئے ہیں، اگے کو صاحب گل پہ سناندے یہ نہ بزرگاں دی، وہ جو رتبہ والا کے سزاوار ہوئے ہیں پہلے مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کچھ اپنے اسلاف کا، ذہن میں تھی لیکن زبان پہ نہ آ سکی۔ ہمارے اس شہر کی ایک اور شان تھے ہماری جماعت کے استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم ان کے بھی ان کے منصب کے کہہ لیں کہ جانشین ہیں، ان کے جو خدمات تھیں ہم ان کے وارث ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے بزرگ یہاں دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اور ایک بات اور میں اس وقت کہنا چاہ رہا تھا، جیسے میں نے ناظم تبلیغ مولانا قاری محمد شفیق بٹ صاحب کے حوالے سے بتایا، اسی طرح ایک اور اہم ذمہ دار ہماری کابینہ میں ہمارے ناظم نشر و اشاعت مولانا عبدالغفار ثاقب صاحب ہیں، اللہ ان کو بھی جزا دے، انہوں نے بھی اپنے منصب کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، واقعتاً جو ذمہ داری ان کو لگی انہوں نے ادا کر کے دکھائی ہے۔ اب میں بلا تاخیر